بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور کتاب الحق مباحثہ دہلی کا تعارف پیش ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے الحق مباحثہ لدھیانہ پر گفتگو کی گئی تھی، اور اس سے جیسا کہ یہ ظاہر ہوا تھا کہ پنجاب کے علماء نے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مباحثہ کرنے سے گریز کیا اور فرار کی راہ اختیار کی، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہندوستان کے ایک اور علمی مرکزی حیثیت رکھنے والے شہر دہلی کا انتخاب فرمایا اور اس وقت کے مشہور علماء کو دعوت مباحثہ دی، جس میں سے نمایاں ترین نام سید نذیر حسین دہلوی صاحب کا ہے، جو کہ اہل حدیث کے استاد اور اپنے علمی مقام و مرتبے کے اعتبار سے شیخ الکل کہلاتے تھے۔ لیکن دہلی کے علماء نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مباحثہ کرنے سے گریز کیا اور کئی نامعقول طریقوں سے انہوں نے راہ فرار اختیار کی، اور اس راہ فرار کو دہلی کے عوام نے بھی محسوس کیا، اور اپنی اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے انہوں نے ایک اور عالم دین مولوی محمد بشیر صاحب، جو کہ اس وقت بھوپال میں مقیم تھے، ان کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مباحثہ کرنے کے لیے دہلی میں بلایا، اور اس طرح اکتوبر 1891 میں مولوی محمد بشیر صاحب کے ساتھ ایک مباحثہ ہوا، جس کا موضوع حضرت مسیح ناصری علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ثابت کرنا تھا۔ محترم مولوی محمد بشیر صاحب نے اپنے ذوق کے مطابق قرآن مجید سے 4 آیات پیش کی، جو کہ ان کے نزدیک ایسی یقینی دلیلیں تھیں جن سے ثابت ہوتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک آسمانوں پر زندہ موجود ہیں اور کسی وقت وہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ناظرین کرام، اس الحق مباحثہ دہلی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں، تو ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس مباحثہ کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ تو جس وقت حضور نے یہ دعویٰ فرمایا کہ مجھ پہ خدا نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ حضرت مسیح ناصری کی وفات ہو گئی، اور خدمت اسلام کے لیے جس مسیح کے آنے کی بشارت تھی، اس سے مراد مسیح کا آنا تھا، اور وہ میرا وجود ہے، تو یہ دعویٰ سنتے ہی تمام مسلمان عوام میں ایک شور پیدا ہو گیا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی جو عقیدہ سنتے چلے آ رہے تھے، اور خصوصاً اس زمانے میں جس زمانے میں حضور نے دعویٰ فرمایا، ہر زمانے اور ہر علاقے کے سعید فطرت افراد کو، نیک افراد کو خدا کی طرف سے خوابوں میں، مکاشفات میں یہ بشارتیں مل چکی تھیں کہ یہ زمانہ مسیح کے ظہور کا زمانہ ہے، امام مہدی کی آمد ہونے والی ہے۔ چنانچہ ایک ایسی ہوا چلی ہوئی تھی کہ عموماً بڑے لوگ، مائیں اپنے بچوں کو لوریاں دیتے ہوئے، بڑے کسی بچے پہ خوش ہو کر اس کو دعائیں دیتے تھے کہ اے بیٹے، خدا تجھے امام مہدی کی زیارت نصیب کرے۔ تو یہ ایسی چیز تھی کہ بچے بچے کو اس زمانے میں یہ علم تھا کہ مسیح کے آنے کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، اور اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ اس ماحول میں جب حضور نے یہ دعویٰ فرمایا کہ جس مسیح کے آنے کا انتظار کر وہ فوت ہو چکا ہے اور میرا وجود آنے والا مسیح ہے، تو یہ دعویٰ ایسا تھا کہ اس زمانے میں، اس زمانے کے خیالات کے مطابق مسلمانوں پہ گویا ایک قسم کی ایٹم بم گرنے والی بات تھی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم جو عمارت تعمیر کر رہے تھے، جو خوابیں ہم دیکھ رہے تھے کہ اس طرح ہوگا اور یہ ہوگا، وہ تو ساری عمارت دھڑام سے گر گئی، تو لازمی طور پہ ایک شور برپا ہونا تھا۔ حضور نے اس سلسلے میں اپنی ذاتی فطری رحمت کے جذبات کے نتیجے میں جو انبیاء کے وجود میں خدا نے پیدا کی ہوتی ہے، یہ احساس تھا کہ لوگ کہیں اپنی نادانی میں میرا انکار نہ کر بیٹھے اور انہیں مسائل کی سمجھ آ جائے۔ حضور نے اس زمانے میں ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کو دعوت دی، اشتہارات چھاپے
کہ میرے دعوے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ مسیح فوت ہو گیا، اور آپ کے نزدیک میرے دعوے کی تردید کی بنیاد اس بات پر ہے کہ مسیح زندہ ہے۔ اس لیے میرے ساتھ مسیح علیہ السلام کی حیات اور وفات کے بارے میں تحریری مباحثہ ہو، اور تحریری مباحثے میں فائدہ یہ ہے کہ فریقین کے پرچے، دلائل، اعتراضات، جوابات چھپ کر وہ دور دراز کے علاقوں تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی تقریری مباحثے کی محفل میں خود نہیں پہنچ سکتا، عملاً ناممکن ہے۔ اس زمانے میں جو اہل سنت علماء تھے ان میں مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی، ان کا نام بڑا مشہور تھا۔ آج کل بھی ہمارے بر صغیر میں دیوبندی، مجلس احرار اسلام، مجلس تحفظ ختم نبوت، تبلیغی جماعت، جمعیت علماء اسلام، یہ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کو اپنا بزرگ تسلیم کرتے ہیں۔ ان کو بھی کئی لوگوں نے خطوط لکھے، حضور نے بھی اپنے اشتہارات میں ان کو مخاطب کیا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھر حضور دلی کی جانب متوجہ ہوئے، وہاں دو بڑے چوٹی کے علماء تھے، ایک مولوی عبدالحق صاحب جو تفسیر حقانی کے مؤلف تھے، اور ایک مولوی سید نذیر حسین صاحب جنہوں نے دلی میں 60 سال درس حدیث دیا، اور اس زمانے میں بر صغیر میں حدیث کے تمام بڑے بڑے علماء، فرقہ اہل حدیث کے تمام بڑے بڑے علماء، وہ یا مولوی نذیر حسین صاحب کے شاگرد تھے یا ان کے شاگردوں کے شاگرد تھے۔ یہ ان کی عظمت تھی۔ تو حضور اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کو اس مسئلے کی حقیقت کا پتہ چلے، خود دلی تشریف لے گئے، ان علماء کو دعوت دی، اشتہارات میں دعوت دی، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ مولوی عبدالحق صاحب تفسیر حقانی کے مؤلف، وہ تو حضور کے گھر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں تو صوفی منش آدمی ہوں، میں مباحثات میں نہیں پڑھتا، اس لیے آپ جو اشتہارات میں دعوت دے رہے مباحثے کی، میں اس کو قبول نہیں کرتا، آپ میرا نام کاٹ دیں۔ مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی پہ تمام لوگوں کی نظریں تھیں۔ وہ عالم ہونے کی بنا پہ، خصوصاً اس علمی مقام کا شخص جس نے 60 سال درس حدیث دیا ہو، اس سے تو کوئی بات مخفی نہیں تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ قرآن کریم کی روح سے حیات مسیح کو ثابت کرنا لوہے کے چنے چبانے کے مترادف۔ وہ بھی اور ان کے شاگرد علماء بھی اس مسئلے میں بحث کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ حضور نے اشتہارات میں فرمایا کہ اگر مولوی نذیر حسین صاحب کسی ایک آیت سے حیات مسیح ثابت کر دیں تو میں انہیں انعام دوں گا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ اگر مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی یہ قسم کھا کر کہہ دیں کہ قرآن کریم سے حیات مسیح ثابت ہے، اور اس قسم کھانے کے بعد وہ 1 سال تک زندہ رہیں، تو میں اپنا دعویٰ چھوڑ دوں گا اور مولوی صاحب کے ہاتھ پہ توبہ کروں گا، ان کی بیعت کروں گا، اور میری سچائی میں جتنے بھی نشانات خدا نے دکھائے ان سب نشانات کو میں استدراج قرار دوں گا، اور اپنی تمام کتابیں جن میں میں نے اپنے دعوے کا تذکرہ کیا ہے ان کتابوں کو جلا دوں گا، اور میرے پیروکار جنہوں نے میرے دعوے کی بنا پہ مجھے مسیح موت تسلیم کیا ہے انہیں چاہیے کہ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں۔ یہ اتنا بڑا اعلان تھا، اتنا بڑا دعویٰ تھا، لیکن اس کے باوجود مولوی صاحب اور ان کے شاگرد حیات مسیح پر فیصلہ کن بحث کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ اسی اثناء میں دہلی کے بعض اہل حدیثوں نے بھوپال سے مولوی محمد بشیر صاحب کو بلوایا کہ آپ آئیں، آپ بحث کریں۔ مولوی نذیر حسین صاحب نے اور دوسرے علماء نے مولوی بشیر صاحب سے پوچھا کہ بھئی آپ کون سی حیات مسیح پہ دلیل پیش کریں گے؟ انہوں نے یہ دلائل بتائے کہ میں تو یہ پیش کروں گا۔ انہوں نے منع کیا کہ دیکھیں یہ دلائل حیات مسیح کو ثابت نہیں کرتے، اس لیے آپ بحث میں حصہ نہ لیں یا دوسرے علماء سے مشورہ کر لیں۔ انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ چنانچہ مولوی نذیر حسین صاحب نے اور باقی علماء نے حضور کو لکھ کر دیا کہ مولوی بشیر کی فتح شکست کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ خیر، اس پس منظر میں، اس ماحول میں مولوی محمد بشیر صاحب نے مباحثہ کیا، جس میں انہوں نے 4 آیات پیش کی اور ایک 5ویں آیت جس میں احادیث کی نسبت توجہ دلائی گئی ہے اس کو بنیاد بنا کر حدیثیں پیش کیں، جن سے انہوں نے کوشش کی مسیح علیہ السلام آسمان پہ
زندہ ہیں۔ جزاکم اللہ آپ کے اس پس منظر کے بیان کرنے کا۔ تو جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ مولوی محمد بشیر صاحب نے 4 اپنی طرف سے دلائل پیش کیے تھے، تو اس میں سے سب سے پہلی دلیل جو انہوں نے دی ہے وہ سورۃ نساء سے انہوں نے پیش کی تھی کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اس میں انہوں نے استدلال یہ کیا ہے کہ اس میں جو ہے لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، تو جو مضارع پر نون تاکید یہ آیا ہوا ہے، اور ایسی جب صورتحال ہو تو اس میں صرف اور صرف مستقبل کے معنی ہی مراد لیے جاتے ہیں۔ تو ایک تو میری گزارش ہے کہ اس دلیل کو آپ واضح کر دیں، اور پھر حضور نے اس دلیل کو کس طرح رد کیا ہے۔ مولوی محمد بشیر صاحب اس بات کے مدعی تھے کہ میں قرآن کریم کی ایسی آیات پیش کروں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو ثابت کرنے کے لیے قطعیت کا مقام رکھتی ہوں۔ انہوں نے اس آیت کو کہ اِن مِّن اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، اس کو حیات مسیح ثابت کرنے کے لیے قطعیت الدلالت قرار دیا، اور ان کی ساری بحث اس آیت کے ارد گرد گھومتی رہی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نحو کی کتب اور ان کے مصنفین اس بات پہ متفق ہیں کہ جب فعل مضارع پر لام تاکید اور نون ثقیلہ آ جائے تو اس فعل مضارع میں یہ خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس میں صرف زمانہ مستقبل کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اس نحوی قاعدہ کی بنا پر اس آیت کا مطلب صرف یہ بنے گا کہ جب مسیح آسمان سے آئیں گے تو ان کے فوت ہونے سے پہلے پہلے، یعنی مسیح علیہ السلام کی وفات سے پہلے پہلے، اس زمانے کے یہودی وہ مسیح پہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح یہ آیت مسیح کے نزول پر اور مسیح کی آسمانی حیات پر قطعیت الدلالت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس آیت کے بارے میں جو انہوں نے پیش کی اور جو انہوں نے استدلال پیش کیا، حضور فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ آیت حیات مسیح کے اس بات کے لیے قطعیت الدلالت کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ مولوی صاحب خود اپنے پرچے میں، پہلے پرچے میں، اس آیت سے یہ استدلال کر کے آگے خود اپنے قلم سے لکھتے ہیں کہ گزشتہ مفسرین نے اس آیت کے اور معنی بھی کیے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر گزشتہ مفسرین نے اس آیت کے اور معنی بھی کیے ہیں اور ان معنوں سے حیات مسیح ثابت نہیں ہوتی، تو آپ کا یہ دعویٰ کہ یہ آیت حیات مسیح کے اس بات کے لیے قطعیت الدلالت کی حیثیت رکھتی ہے، وہ دعویٰ تو خود بخود آپ کے اپنے اقرار سے ہی ٹوٹ گیا۔ اور دوسرا یہ کہنا کہ جب آپ نے خود تسلیم کیا کہ گزشتہ مفسرین نے اس کے علاوہ بھی معنی کیے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ آپ کے اس نحوی قاعدہ کی صحت سے اتفاق نہیں کرتے۔ ورنہ اگر گزشتہ مفسرین یہ سمجھتے کہ قاعدہ نحو کی بنا پہ اس ترجمے کے سوا اور ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، تو انہوں نے اپنی کتابوں میں، اپنی تفاسیر میں اس مفہوم کو درج نہیں کرنا تھا۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ فرض کریں آپ کا یہ قاعدہ درست ہے اور اس آیت میں صرف ایسا ترجمہ ممکن ہے جو مستقبل کا ہو، تو جو آپ نے ترجمہ کیا ہے اس کے سوا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اور وہ مستقبل میں ہی رہے گا۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں اس کے 2 ترجمے امکانی طور پہ ہو سکتے ہیں اور گزشتہ مفسرین نے کیے ہیں۔ ایک یہ ترجمہ بنے گا کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی نہیں جو اپنی موت سے پہلے پہلے مسیح علیہ السلام کی نبوت پہ ایمان نہ لے آئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس میں آپ کا قاعدہ بھی موجود ہے، استقبال کا مفہوم بھی شامل ہے اور حیات مسیح بھی ثابت نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ بعض مفسرین نے اس آیت کا یہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک بھی نہیں جو اپنی موت سے پہلے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پہ ایمان نہ لے آئے۔ اس میں بھی استقبال کا مفہوم موجود ہے اور آپ کا نتیجہ وہ درست نہیں نکلتا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جو ترجمے یہ گزشتہ مفسرین نے کیے، اس کی تائید ایک دوسرے قرات سے بھی ہوتی ہے جو تفاسیر کی کتابوں میں موجود ہے، بیضاوی وغیرہ میں، تفسیر کشاف میں، کہ قبل موت ہی کی ایک قرات قبل موتہم ہے، یعنی موت ہی کی ضمیر مسیح کی بجائے اہل کتاب کی طرف جائے گی، یہودی قوم کی طرف جائے گی۔ تو اس قرات غیر متواترہ کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث احاد کا درجہ رکھتی ہے اور اس کو بھی قرات متواترہ کی تفسیر کے لیے بنیاد بنانا پڑتا ہے۔
اس طرح حضور فرماتے ہیں کہ جہاں تک آپ کے نحوی قاعدے کا تعلق ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کرنا کہ جس فعل مضارع کے صیغے پر نون ثقیلہ آئے وہ زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، یہ بات درست نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں کئی آیات ایسی پائی جاتی ہیں کہ جن میں فعل مضارع کا صیغہ ہے، لام تاکید بھی موجود ہے، نون ثقیلہ بھی موجود ہے، لیکن اس میں زمانہ حال بھی شامل ہے، زمانہ مستقبل بھی، بلکہ زمانہ ماضی بعض اوقات شامل ہوتا ہے۔ مثلا ایک تو مثالیں میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خدا نے ایک مستقل اصول پیش کیا کہ جن لوگوں نے بھی خدا کی محبت کے حصول کے لیے کوشش کی یا کرتے ہیں یا کریں گے، ہم ان کی رہنمائی کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ورنہ اس سے ہرگز یہ مقصود نہیں کہ زمانہ ماضی اور زمانہ حال میں جنہوں نے کوشش کی ان کی خدا رہنمائی نہیں کرے گا، جو زمانہ مستقبل میں کوشش کریں گے ان کی خدا رہنمائی کرے گا۔ پھر فرمایا کہ قرآن کریم ایک اور مقام پہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایماندار اور نیک افراد ان کے ساتھ ہمارا سلوک یہ ہے لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ کہ ہم ان کو نیکوں کی جماعت میں داخل کرتے ہیں۔ فرمایا اس سے بھی ہرگز یہ مراد نہیں کہ زمانہ ماضی اور زمانہ حال کے نیک افراد ان کو خدا نیکوں میں داخل نہیں کرتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خواہ زمانہ ماضی کے مومنین ہوں، خواہ زمانہ حال کے مومنین ہوں، خواہ زمانہ مستقبل کے مومنین، سبھی کے ساتھ خدا کا یہ سلوک جاری ہے۔ تو اس قسم کی آیات قرآنیہ پیش کر کے حضور نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ دعویٰ خلاف قرآن۔ پھر فرمایا کہ دیکھیں ایک اور بات، آیت کے الفاظ یوں شروع ہوتے ہیں کہ ام من اہل الکتاب، لفظ جو ام من ہے اس میں حصر اور کلیت کا مفہوم پایا جاتا ہے، ایک عمومیت پہ مشتمل ہے کہ ہر یہودی، اور حضور فرماتے ہیں کہ انہی حدیثوں میں جو آپ پیش کر رہے ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو مسیح کے دم سے، مسیح کے منہ کی پھونکوں سے کفار مرتے چلے جائیں گے۔ فرمایا کہ جب کفار مسیح کی پھونکوں سے مرتے چلے جائیں گے تو آپ کا یہ ترجمہ کہ ہر کافر، ہر یہودی مان لے، وہ تو خود بخود ہی غلط ہو گیا۔ اس پر مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ جو مرنے مقدر ہیں وہ مر جائیں گے، ان کے بعد کچھ باقی رہیں گے وہ سارے مان لے آئیں گے۔ فرمایا یہ تو ایسا دعویٰ ہے جو بلا دلیل ہے، کیونکہ ام من کا لفظ جو ہے وہ کلیت پہ حاوی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی اور آیات جن میں خدا فرماتا ہے کہ قیامت کے دن تک یہودی مغلوب رہیں گے اور عیسائی ان پہ غالب رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن تک یہود اور نصارہ دونوں قوموں کے درمیان باہمی بغض اور عداوت موجود رہے گی۔ تو یہ آیات بتاتی ہیں کہ قیامت کے دن تک دنیا میں یہودی بھی رہیں گے، عیسائی بھی رہیں گے۔ اس لیے ایسی تشریح کرنا کسی آیت کی جو قرآن کریم کے بیانات کے مخالف وہ درست نہیں۔ اور پھر ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ تفاسیر بھری پڑی ہیں ان باتوں سے کہ حضرت ابن عباس جو صحابی ہیں، حضرت ابی بن کعب جو صحابی ہیں، اور حضرت اکرمہ جو تابعی ہیں، حضرت ابن عباس کے شاگرد، انہوں نے اس آیت کا مفہوم وہ نہیں بیان کیا جو مولوی صاحب بیان کرتے ہیں۔ تو اگر صحابہ نے اور تابعین نے وہ مضمون بیان کیا اس آیت کا جو مولوی صاحب نے بیان نہیں کیا، اور تمام مفسرین اس مفہوم کو بیان کرتے چلے آئے، درج کرتے آئے، تو پتہ یہ چلا کہ آپ کا قاعدہ ایسا ہے جسے نہ صحابہ تسلیم کرتے ہیں، نہ تابعین تسلیم کرتے ہیں، اور نہ بعد کے آنے والے مفسرین تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے وہی ترجمہ کیا جو مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیا۔ جزاکم اللہ۔ اور سر دوسری انہوں نے دلیل اپنی طرف سے یہ دی تھی جو سورۃ آل عمران میں ہے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے بارے میں کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ تو اس سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ہے کہ مسیح جو ہے وہ بڑھاپے میں کلام کرے گا، تو بڑھاپے میں تو سارے لوگ ہی کلام کرتے ہیں، تو اس میں معجزہ اس طرح بنتا ہے کہ ایک لمبا عرصہ وہ ابھی تک آسمانوں پر زندہ ہیں اور بغیر کھائے پیے ان کے جسم میں کسی قسم کا کوئی تغیر واقعہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد وہ اس دنیا میں آئیں گے، تب وہ اتنی لمبی عمر پا کے ایسے بڑھاپے میں کلام کریں گے، تو یہ ایک معجزہ ٹھہرتا ہے۔ تو اس کا کیا حضور نے پھر جواب؟ حضور نے فرمایا ہے کہ مولوی صاحب کا دعویٰ یہ تھا کہ میں حیات مسیح ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم سے قطعیت الدلالت آیات کو پیش کروں گا۔
اس آیت سے حیات مسیح کا استدلال بھی مولوی صاحب نے کیا اپنے پرچے میں، پہلے ہی پرچے میں، اور استدلال کے ساتھ ہی یہ فقرہ بھی لکھا ہے کہ یہ آیت قطعیت الدلالت نہیں ہے۔ تو جب مولوی صاحب خود ہی اپنے پرچے میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ آیت حیات مسیح کو ثابت کرنے کے لیے قطعیت کا مفہوم نہیں رکھتی، تو استدلال خود بخود ہی ٹوٹ گیا۔ لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں اس میں کہلن کے معنی کیا لکھے ہیں۔ صحیح بخاری میں کہلن کے معنی لکھے ہیں مضبوط جوان، ایسا انسان جو جوانی میں ہو اور بھرپور جوانی کا زمانہ ہو، اور یہی معنی لغت کی کتابوں میں اور تفاسیر میں کشاف وغیرہ میں لکھے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ آپ جو مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ آخری زمانے میں سینکڑوں سال عمر پانے کے جب ہو چکی ہوگی اس وقت مسیح آئے گا تو باتیں کرے گا، فرمایا وہ تو اس بخاری کے بیان کردہ کہل کے ترجمے اور کتب لغت کے بیان کردہ کہل کے ترجمے کے خلاف ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ مسیح دو زمانوں میں خاص قسم کا کلام کرے گا، ایک اپنے بچپن میں جب لوگوں نے اعتراضات کیے ان کی ماں کی پاک دامنی پہ، تو وہ بول کر ان سے کلام کر کے اپنی ماں کی پاک دامنی اور اپنی نبوت کی گواہی پیش کرے گا، اور پھر جب بھرپور جوانی کے زمانے میں ہوگا تو بھرپور جوانی کے زمانے میں مبعوث ہو کر بھی اپنی نبوت کی سچائی کو ثابت کرے گا۔ ورنہ فرمایا حضور نے کہ اگر اس کا مطلب یہ ہو تو پھر شکل یہ بنے گی کہ مسیح بچپن میں کلام کرے گا اور انتہائی بڑھاپے میں جا کے کلام کرے گا، درمیان کا زمانہ وہ گویا بے زبان بن کے رہے گا، گفتگو بند کر دے گا، زبان بند رہے گی۔ یہ بات ایسی ہے، یہ ترجمہ ایسا ہے جو عقل کے بھی خلاف ہے اور انبیاء کی شان کے بھی خلاف ہے۔ تو مولوی صاحب تیسری دلیل مولوی محمد بشیر صاحب نے جو حیات مسیح کے بارے میں دی ہے وہ سورۃ النساء کی ایک آیت سے انہوں نے استدلال کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ تو اس سے وہ اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جو مسیح کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اسے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، تو اس میں ہو کی جو ضمیر ہے وہ اس میں مسیح کی روح اور مسیح کا جسم دونوں مراد ہیں۔ تو اب جب یہ کہا ہے کہ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، تو اس میں رفعہ کی جو ہو کی ضمیر ہے اس میں بھی روح اور جسم دونوں ہی مراد ہونے چاہیے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر روح گئی ہے آسمانوں پر تو جسم بھی اس کے ساتھ ہی گیا ہے، اسی کا رفع ہوا ہے دونوں کا۔ تو اس کا رد حضور نے کیا کیا؟ سب سے پہلی بات تو حضور نے یہ فرمائی ہے کہ مولوی صاحب ثابت تو یہ کرنے بیٹھے ہیں کہ یہ آیات قطعیت کے ساتھ حیات مسیح کو ثابت کرتی ہیں، اور اس سلسلے میں یہ تیسری آیت پیش کی ہے، لیکن خود ہی اس آیت کو پیش کر کے اپنے سب سے پہلے پرچے میں ساتھ ہی یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ آیت بھی حیات مسیح کو ثابت کرنے کے لیے قطعیت و دلالت کی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو مولوی صاحب یہ فقرہ لکھ کے گویا خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ آیت حیات مسیح کو ثابت کرنے کے لیے قطعیت کا مفہوم نہیں رکھتی۔ تو جب یہ آیت حیات مسیح کو ثابت کرنے کے لیے قطعی حیثیت رکھتی نہیں تو اس کو پیش کرنے کا کیا فائدہ؟ لیکن حضور نے بطور تنزل پھر بھی اس پہ بحث فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، اس نفی سے تو خدا تعالیٰ صرف یہ ثابت کرتا ہے کہ مسیح علیہ السلام یہود کے ہاتھوں مقتول اور مصلوب نہیں ہوئے، اور یہ جو فرمایا کہ برفعہ اللہ الیہ، یہ دراصل اشارہ ہے اس وعدے کی طرف جو خدا نے مسیح علیہ السلام سے فرمایا تھا، اور یہاں خدا تعالیٰ اس بات کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ میں نے جو مسیح کے ساتھ رفع اللہ کا وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق میں نے اس وعدے کا ایفا کر دیا۔ اب وہ وعدہ سورۃ آل عمران میں مذکور ہے جہاں خدا فرماتا ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، کہ یاد کرو جب خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیکا، میں ہی تجھے وفات دوں گا، ورافعک الیہ، اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا، کہ پہلے وفات ہوگی اس کے بعد تجھے اٹھاؤں گا۔ تو جو اٹھانے کا وعدہ کیا گیا تھا سورہ نساء کے اس آیت میں اس اٹھانے کے وعدے کی ایفا کا تذکرہ ہے کہ وہ وعدہ میں نے پورا کر دیا۔ اب وہ وعدہ ہے وفات کے بعد اٹھانے کا، تو وفات کے بعد تو جسم کو اٹھانا مقصود ہی نہیں، وفات کے بعد تو اٹھائی جائے گی روح۔
تو جس چیز کے اٹھانے کا وعدہ ہے اسی چیز کے اٹھانے کا اس آیت میں خدا نے ایفائے وعدہ کے طور پہ ذکر کر دیا۔ تو وعدہ ہے روح کو اٹھانے کا وفات کے بعد، تو پھر اس ایفائے وعدہ والی آیت میں بھی یہی مراد ہے کہ خدا نے مسیح کو وفات دے کر ان کی روح کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ چنانچہ فرمایا کہ قرآن کریم اس مضمون سے بھرا پڑا ہے کہ جب کسی انسان کی بدریہ موت رفع ہو خدا کی طرف تو اس کے لیے خدا تعالیٰ یہی الفاظ استعمال کرتا ہے کہ فلاں انسان خدا کی طرف چلا گیا، خدا اس کو لے گیا۔ چنانچہ حضور نے بطور مثال 2 آیات پیش کی ہیں۔ فرمایا ایک آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک، کہ جب کسی مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو خدا کا فرشتہ اس کی روح قبض کرتے وقت اسے کہتا ہے اے نفس مطمئنہ جو ہر دم خدا کی یاد میں محو رہا کرتی تھی، ترجعی الی ربک، اپنے خدا کی طرف آ جا۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تو زندہ جسم سمیت آسمان پہ چلی جا، بلکہ کیا مطلب کہ اس دنیا کو چھوڑ دے، اس جسم فانی کو اب چھوڑ دے اور خدا کی بارگاہ میں پیش ہو جا، راضیۃ مرضیہ، تو خدا سے راضی، خدا تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی، اور خدا کی طرف آنے کا کیا نتیجہ ہے کہ تو خدا کے پیارے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، یعنی جنت میں داخل ہو جا۔ اسی طرح فرمایا کہ جب مومن انہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کے ہونے پہ خواہ جان کا نقصان ہو یا مال کا نقصان ہو، وہ یہی کہا کرتے ہیں انا للہ، ہم تو سارے کے سارے خدا کی ملکیت ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سارے کے سارے خدا کی طرف جانے والے ہیں۔ تو اس کا ہرگز یہ مقصود نہیں کہ ہم زندہ جسم خاکی سمیت آسمان پہ چلے جانے والے ہیں، بلکہ اس آیت کا یہی مفہوم ہے کہ ہر مومن اس بات کا اعلان کرتا ہے شرح دل کے ساتھ کہ ہم وفات پانے کے بعد روحانی طور پہ خدا کے پاس جانے والے ہیں۔ تو یہی مفہوم اس آیت کا ہے کہ خدا نے مسیح کو وفات دے دی اور ان کی روح کو اپنے پاس لے گیا، آسمانوں میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیا، انہیں اپنی جنت میں ان کا بسیرا کیا۔ جزاکم اللہ۔ تو مولانا صاحب آخری دلیل انہوں نے جو دی ہے وہ انہوں نے انہ لعلم للساعہ سے استدلال کیا ہے کہ اس سے مراد مسیح ہیں، کہ مسیح جو ہیں وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو اس سے پتہ چلا قیامت سے پہلے بہرحال انہوں نے نازل ہونا ہے۔ تو اس کے بارے میں حضور نے کیا جواب دیا؟ اس سلسلے میں حضور نے سب سے پہلی بات تو یہی بیان فرمائی ہے کہ مولوی صاحب نے اس آیت کو بھی اپنے پہلے پرچے میں درج کر کے یہ فقرہ لکھا ہے کہ یہ آیت حیات مسیح کو ثابت کرنے کے لیے قطعیت کی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب آپ خود ہی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ آیت حیات مسیح کو ثابت کرنے کے لیے قطعیت و دلالت کا مقام نہیں رکھتی تو پھر اس آیت کو پیش کرنے کا فائدہ کیا؟ دوسری بات حضور یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہودیوں میں ایک صدوقی فرقہ تھا جو قیامت کا منکر تھا، اور ان کی کتابوں میں یہ پیش گوئی پائی جاتی تھی کہ آئندہ ایک نبی بن باپ اس کی ولادت ہوگی۔ تو مسیح علیہ السلام کی بن باپ ولادت کو خدا تعالیٰ ان کے سامنے دلیل قیامت کے طور پہ پیش فرماتا ہے، اور مفہوم یہ ہے کہ اے صدوقی فرقہ کے یہود جو قیامت کے منکرین ہو، ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ مسیح کا وجود جس کی ولادت بن باپ ہوئی یہ قیامت کی دلیل ہے، یہ وہ پیش گوئی پوری ہوگی اس کے وجود میں۔ تو جس خدا کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی اسی خدا کی یہ پیش گوئی بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی کہ مردے زندہ ہوں گے اور قیامت کا دن آئے گا۔ بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ پرانے مفسرین نے اس آیت کے یہ معنی بھی کیے ہیں کہ انہو کی ضمیر کا مرجع قرآن کریم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو قرآن کریم یہ قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ قرآن کریم خدا کا ایسا بے نظیر کلام ہے جس کی قوت قدسیہ کی تاثیر کے نتیجے میں روحانی مردے زندہ ہو رہے ہیں۔ تو جو خدا قرآن کریم کے ذریعے روحانی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے وہ جسمانی مردوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اس دلیل کو خدا تعالیٰ نے منکرین قیامت کے سامنے وجود قیامت کی دلیل کے طور پہ پیش فرمایا۔ ایک بات حضور نے یہ تحریر فرمائی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو مفہوم مولوی صاحب لے رہے ہیں کہ اے منکرین قرآن تم میں سے جو لوگ قیامت کے منکر ہیں، ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانی مسیح کا آخری زمانے میں نزول ہے۔
فرمایا اگر یہ مفہوم لیں تو یہ دلیل ایک بالکل ہنسی کی حیثیت اختیار کر جاتی کہ وہ کفار مکہ یا کفار عرب جو قیامت کے وجود کے قائل نہیں تھے، ان کے سامنے اس دلیل کی شکل یہ بنے گی کہ خدا تعالیٰ انہیں مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے منکرین قیامت انہ لعلم للساعۃ، قیامت کے آنے کی دلیل یہ ہے کہ آج سے سینکڑوں سال بعد مسیح دنیا میں آئے گا، اور آج سے سینکڑوں سال بعد مسیح کا آنا قیامت کی دلیل ٹھہرے گا، اس لیے ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ فلا تمترن بہا، آج تم قیامت کے آنے کے بارے میں شک میں اپنے آپ کو گرفتار نہ کرو۔ تو فرمایا یہ بات ایک ہنسی کی بات بن جائے گی کہ جو نشان ابھی آیا ہی نہیں، جو دلیل ابھی میسر ہی نہیں اور سینکڑوں سال بعد ہوگی، وہ ان کے لیے کسی عقیدے کی سچائی کی دلیل کے طور پہ پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے جواب میں تو وہ یہ کہیں گے کہ بھئی پہلے اس دلیل کو لاؤ تو صحیح، تم یہ کہہ رہے ہو کہ سینکڑوں سال کے بعد مسیح آئے گا، اور سینکڑوں سال بعد مسیح کا دنیا میں آنا قیامت کے آنے کی دلیل ٹھہرے گا، ہمیں کیا پتہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ تو ایک اور دعویٰ ہوگا۔ تو اگر یہ مفہوم لیں تو یہ بات قرآن کریم کی شان کے خلاف قرار پاتی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس مباحثے کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمایا۔ لیکن کانو صاحب یہاں ایک وضاحت کروانا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ گفتگو کے آغاز میں آپ نے تعارف کرواتے ہوئے فرمایا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب مولوی نذیر حسین دہلوی صاحب سے قسم کھانے کے لیے کہا تھا تو آپ نے فرمایا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر قسم کھانے کے 1 سال کے بعد تک وہ زندہ رہا، تو یہاں غالباً کتاب میں حضور نے زندہ رہنے کی بات کی ہے یا کچھ اور وہاں کچھ کیفیت کا اظہار تھا؟ براہ کرم اس کی وضاحت فرما دیں آپ۔ جی، مجھے بھی احساس پیدا ہوا تھا اور آپ کے توجہ دلانے سے مجھے وہ پختگی کے ساتھ یقین ہو گیا کہ دوران گفتگو کچھ صحب ہو گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ حضور نے اپنے اشتہارات میں ان سے جو قسم کھانے کا مطالبہ کیا تھا، اس کے ساتھ یہ کہا تھا کہ اگر قسم کھانے کے بعد 1 سال تک آپ کسی مصیبت اور وبال کا شکار نہ ہوئے جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ کی قسم جھوٹی قسم تھی، یہ وہاں پہ مضمون بیان ہوا ہے، اور وہ سبقت لسان کے طور پر میری زبان سے یہ نکلا کہ اگر آپ 1 سال تک مر گئے یا زندہ نہ رہے، تو یہ میرا خیال ہے آپ کے توجہ دلانے سے زیادہ اچھا ہوا کہ اس کی شکریہ جی، بہت مہربانی۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ہم حضور کی ایک اور کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔